اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، یہ تمام چیزیں آپ نے سنی، ہماری ولایت پر ثابت قدم رہنا ہے نا، سنا آج آپ نے بات، اور ولایت کا عہد و پیمان دینا یہ بھی آپ نے سنا، ہماری خوشی میں خوش، ہمارے غم میں غمگین، ہمارے شیوں میں سے رہنا، تمہارا امتحان لیا جائے گا، یہ سب چیزیں حتی لا یبقی الا نحن وشیعتنا، سب گر جائیں گے، ہر ولیجہ، ہر بطانہ جو بالوں کو 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، اتنی زیادہ عقل جس کی ہوگی ہمارے چاہنے والوں میں سے، وہ بھی فنا ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، مگر جو ہم سے جڑا رہے۔ یہ سب سنا آج آپ نے۔ اب کیا کیا جائے؟ پریشانی کی بات تو ہے۔ اب یہ اس جملے کو سن کر، یہ جو میں اتنی دیر سے گفتگو کر رہا تھا آپ کے سامنے، تو 2 باتیں سمجھ میں آئیں۔ اب سمجھ میں آئے گا کہ غیبت کبریٰ اور مومنین یعنی بار بار امام کا ذکر کرو، نماز میں اللہم کل ولیک پڑھو، عبادت کرو، عمرے پہ جاؤ، مستحب بھی حج پہ جا رہے ہو امام کی نیابت میں جائیے، مستحب روزہ رکھ رہے ہیں امام کی نیابت میں رکھیے، تلاوت قرآن کر رہے ہیں امام زمانہ کی نیابت میں کیجیے۔ کیا مطلب؟ تمام نور کے افعال، نورانی افعال امام کے پاس بھیجیے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ ان کے پاس جو نجس جاتا ہے پاک ہو کر آتا ہے، تو جب آپ اپنا نور بھیجیں گے تو وہ نور جب آپ تک دوبارہ واپس آئے گا تو اب یہ وہ نور نہیں رہے گا جو آپ نے بھیجا، اب یہ وہ نور ہوگا جو حضرت حجت کی طرف سے تحفہ بن کر آئے گا۔ لہٰذا اگر یہ بات آپ نے سمجھ لی، اللہم صلی علی محمد وعلی اب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ کسی حد تک الا من وفقہ اللہ للدعاء بتعجیل فرجہ، مگر یہ کہ جس کو خدا توفیق دے کہ میرے بیٹے حضرت مہدی کے لیے مسلسل دعا کرتا رہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ امام زمانہ سے دعا کرنے کا فلسفہ کیا ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا، اچھا زندگی تشیع، سچا چاہنے والا، اہل بیت سے جڑو، ولایت کا عہد و پیمان دو خدا کو، ہماری خوشی میں خوش رہو۔ مسلسل میں تکرار کر رہا ہوں تازہ ہو جائیں یہ باتیں جو پوری 1 گھنٹے کی تقریر ہے۔ اب اگر آپ نے یہاں تک سن لیا تو اب آپ جا کر درخواست ہے میری، اس تقریر کو ذہن میں رکھ کر مفاتی کھولیے گا، 10 محرم کو جو زیارت عاشورہ پڑھی جاتی ہے اس کے ترجمے کو پڑھیے گا۔ اس پوری تقریر کی جو روشنی اور نور ہے یہ وہیں سے لیا گیا ہے۔ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد، پروردگار میری زندگی کو محمد آل محمد کی زندگی قرار دے، میری موت کو محمد آل محمد کی موت قرار دے۔ یہ نہیں کہ live like علی die like حسین، کس نے دیا تفریق کرنے کا حق؟ جب 5واں امام یہ نہیں فرما رہا تم کیوں کہہ رہے ہو؟ تم ہوتے کون ہو جو حسین ابن علی کی زندگی کو کہو موت ایسی اچھی تھی زندگی وہ؟ ہمیں اوقات دیکھو، اپنی قد کاٹ دیکھو، نجاست کا پلندہ اور ٹوکرا، کس نے تفریق کرنے کا حکم دیا ہے؟ ہمارے دین کا عقیدہ یہ ہے، اللہم امیتنی علی ما مات علیہ علی بن ابی طالب واحیینی علی ما احییت علیہ علی بن ابی طالب، پروردگار مجھے موت دے علی والی، زندگی دے علی والی، جمعے کے دن تاقیبات نماز میں پڑھو جا کر۔ دیکھو مفاتی میں حدیث میں کیا ہے، یہاں پر آئے۔ اب آپ نے توجہ کی، کوئی نہیں بچے گا فتنے میں برباد ہونے سے مگر ہم اور ہمارے سچے چاہنے والے، کہ اب جو کہا جا رہا ہے پروردگار میری زندگی بھی آل محمد کی، میری موت بھی آل محمد کی۔ زندگی تو آل محمد کی سمجھ میں آ گیا، موت آل محمد کی ہوگی تو کیا مل جائے گا؟ موت وہ مرحلہ ہے کہ جس کا ایک رخ ہے عالم دنیا کی طرف، ایک رخ ہے عالم برزخ کی طرف۔ دنیا کی طرف جو رخ ہے اس میں محمد آل محمد کے قبضے میں تم رہے، زندگی گزاری آل محمد والی۔ اب جب برزخ میں جا رہے ہو تو موت بھی محمد آل محمد والی، لہٰذا برزخ بھی آل محمد کی، موت بھی آل محمد کی، زندگی بھی آل محمد کی۔ یہ ہے وہ مرحلہ جہاں فتنے سے بچ سکو گے۔ اور پھر اس کے بعد جو دعا مانگتے ہیں، پروردگار مجھے اٹھا رکھ کس کے ساتھ، کس کے جو میرا 12واں آئے گا، ما امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، جو رسول خدا کا بیٹا ہوگا۔ ہر وہ شخص جو آل محمد کے خون کا انتقام لینے کا نعرہ بلند کرے اس کے ساتھ نہیں اٹھنا۔ مع امام منصور، وہ امام جس کی تو تائید کرے۔ اچھا کبھی کوئی مومن دھوکہ کھا سکتا ہے، خدا تائید کر تو رہا ہے تو ان کے ساتھ اٹھ جاؤ؟ نہیں، من اہل بیت محمد، رسول خدا کے گھر والوں میں سے ہو، اس کے ساتھ مجھے اٹھا۔
اور پھر اس کے بعد چھٹے امام کی حدیث بھی ہے، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم ثبتنی، پروردگار میرے قدموں کو ثابت قدم فرما، سجدے میں جا کر زیارت عاشورہ، یوم الورود، قیامت میں جب میں آؤں تو میرے قدموں کو ثابت قدم رکھ، کس کے ذریعے؟ امام حسین کے ذریعے، ان کے ساتھ رکھ کہ جو حسین ابن علی کے اصحاب ہیں۔ اچھا خوب توجہ کیجئے گا، آپ نے کہا زیارت عاشورہ میں زندگی آل محمد کی، موت آل محمد کی، تو آپ کی زندگی بھی ہو گئی آل محمد کی، آپ کی موت بھی ہو گئی آل محمد کی، تو پھر یہ دعا مانگنے کی تکی نہیں کوئی کہ پروردگار مجھے قیامت میں حسین ابن علی کے ساتھیوں کے ساتھ میرے قدم کو مضبوط کر؟ بھائی جب زندگی آل محمد کی ہو گئی تو زندگی ہے پیش خیمہ تمہید برزخ کی، جب میں آل محمد کا دنیا میں ہو گیا تو پھر خود بخود میری موت اور میری قبر آل محمد والی ہو گئی؟ کہا کہ نہیں، موت کی بھی دعا کرو آل محمد کی۔ اچھا موت آل محمد والی ہو گئی تو اب کوئی دعا مانگنا فضول ہے؟ کہا کہ نہیں، قیامت تک کا انتظار کرو اور دیکھو، کہو کہ میرے قدموں کو خدا اس طرح سے ثابت قدم رکھے، مع الذین بذلوا وحجہم دون الحسین علیہ السلام، ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے کربلا میں خون بہایا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی عقیدہ صحیح رکھو، کوئی شہید کربلا کے شہداء کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ رکھنا مجھے۔ بھائی جب زندگی موت آل محمد کی ہو گئی تو گھبرا کیوں رہے ہو؟ نہیں، یہ بات اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ مومن کبھی بھی جتنی بہترین زندگی گزار لے دنیا میں، جتنی اچھی زندگی گزار لے، آل محمد کی شفاعت سے کبھی بھی بے نیاز نہیں ہوتا۔